بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. اللہ کی صدقی واجب احترام حضرت اقدس مولانا سیف الرحمن قاسم صاحب دعوت اللہ اور میرے عزیز طلبہ کرام ساتھی، چونکہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، اس بات کا احساس ہے کہ جب آدمی نے صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک سبق پڑھا ہو اور پھر وہ سبق بھی گرامر اور صرف کا ہو تو اس میں سے تھکاوٹ کافی ہو جاتی ہے اور آگے چلنا انسان کے لیے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت تھوڑے وقت میں چند ایک گزارشات اپنی اور آپ حضرات کی اصلاح کے لیے کچھ عرض کروں تاکہ ہم سارے اس پر عمل کر سکیں. دیکھیے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. آج ہماری زبان میں کہہ لیجیے کہ فرقہ واریت کرو. اور ہم طالب علم جو ہے لوگوں نے اس آیت کو ہمارے علماء کرام کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جب بھی ہمارے باقی اختلافات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کریم میں ہے ولا تفرقوا کہ فرقہ واریت نہ کرو، اور یہ مولوی فرقہ واریت کرتے ہیں. چونکہ آپ نے بھی مولوی بننا ہے، علماء بننا ہے، لوگوں نے یہ آیت آپ پر بھی فٹ کرنی ہے، تو ہمیں اس آیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہم پہ فٹ ہوتی ہے یا ان لوگوں پہ فٹ ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لا تفرقوا کا مصداق آج مولوی ہی کیوں ہے. یہ جتنی سیاسی جماعتیں الیکشن کے نام پہ مسلمان کو مسلمان سے لڑاتی ہیں اور پھر چوراہوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی کردار کشی کرتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے بندے قتل کروائے جاتے ہیں، اغوا کروائے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، کیا اس آیت پر انہیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ صرف یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں ہی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری بات اس حوالے سے یہ کروں گا کہ لا تفرقوا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف نہیں کرنا. اختلاف یہ زندہ قوموں کا حق ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اتفاق کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی بات میں اختلاف ہو ہی نہ، اور اگر ہو جائے تو اسے فوری طور پر ختم کر لیا جائے. یہ دونوں مطلب علماء نے لکھے ہیں اتفاق کے لیے. اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اختلاف کا حق ہی نہ دیا جائے، اختلاف کا حق ہی ختم کر دیا جائے. اختلاف ہونا یہ انسان کا عقلی اور فطری تقاضا ہے کہ انسانوں میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے. اس لیے عقلی میں نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عقل مختلف درجے کی عطا فرمائی ہے. اگر تو سب کی عقل برابر ہوتی تو پھر دنیا میں کسی کا عقلی اختلاف نہ ہوتا. جب عقلیں مختلف ہیں تو اس کے اعتبار سے اختلاف بھی ہوگا. اور اسی طرح پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات طالب علم کو استاد سختی کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل سختی کی ضرورت پیش نہیں آتی، انہیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو سبق یاد کرنا چاہیے تھا یا آپ نے اچھی رقم دی کی، وہ اس سے ہی اثر لے لیتے ہیں اور اگلے دن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت میں بھی کافی سارا فرق ہے، عقل میں بھی کافی سارا فرق ہے، دنیا میں مزاج میں بھی کافی سارا فرق ہے. لیکن جو بات سوچنے کی وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف ہمارے ہاں طلباء ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے علماء میں بعض دفعہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے، ہم اس سیاسی اختلاف کو ایمان کفر کا مسئلہ بناتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جماعت میں رہنے والے طالب علم
دوسری جماعت کے عالم دین پر شدید قسم کی تنقید کر دیتے ہیں، اور اس جماعت کا طالب علم ان پر تنقید کر دیتا ہے۔ اختلاف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کے لیے دو اصول سامنے رہنے چاہیے۔ آپ کسی بڑے آدمی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے آدمی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا۔ آپ میں وہ طلباء جو خدوری پڑ چکے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی باندی کو آزادی ملنے کے بعد اسے خیال عقد ہوتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے، نکاح ختم کرنا چاہے تو کرے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ غلامی میں یہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور جب یہ ان سے نکاح چل رہا تھا، آزادی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے آزادی کے اختیار کو استعمال کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں روتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، روتے ہیں، چل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں، اور کئی لوگوں سے یہ کہا کہ سفارش کر دو کہ بریرہ میرے ساتھ ہی رہنے کو پسند کر لے اور اسی کو اختیار کر لے، اپنا اختیار استعمال کر کے میرے ساتھ جدائی نہ کرے، میرے سے الگ نہ ہو۔ یہاں تک کہ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ بریرہ مغیث کی حالت دیکھو، بیچارہ بہت پریشان ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہ لو، اگر اسی کے نکاح میں رہ جاؤ تو اچھا ہو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار تھی، انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اب دیکھیے اس سوال میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، انہوں نے پہلے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مشورہ ہو تو اختلاف کا حق حاصل ہے، اگر حکم نبوی آ جائے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کو اختیار حاصل ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا مشورہ ہے، تو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور پھر میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں۔ آج ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس شخصیت کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں ہمیں شریعت کی طرف سے اختلاف کا حق بھی ہے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پہ استاد محترم یہاں بیٹھ کر مشورہ کریں کہ صبح فجر کی نماز کتنے بجے ہونی چاہیے، اب یہ مشورہ ہے، اس میں ہر آدمی کو اختلاف کا حق ہے، رائے دے سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ 5 بجے ہونی چاہیے، کوئی کہے 5:10 پہ ہونی چاہیے، کوئی دلیل پیش کرے کہ 5:30 ہونی چاہیے کہ چلو اس پار ہو جائے گا، ہم زیادہ سورج کے غروب کے قریب پہنچ جائیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ دوبارہ دہرانے کا وقت کم ہو رہا ہے، 20 منٹ پہ ہونی چاہیے، سارے اختلاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر استاد محترم اعلان کر دے نماز کے بعد کہ کل سے فجر کی نماز 5:15 پر ادا کی جائے گی، اب کوئی اختلاف کر کے بعد سڑک پہ جا کر کھڑا ہو جائے تو میں نے تو 5:30 کی رائے دی تھی، میں تو 5:30 بجے پڑھوں گا، اور ایک آئے سے وہ اذان فجر کے بعد وہ 5:45 بجے پڑھے، وہ کہے کہ میں نے اول ٹائم کی رائے پیش کی تھی، میں 4:45 بجے پڑھنے، وہ کہے کہ میں نے اول ٹائم کی رائے پیش کی تھی، میں 4:45 بجے پڑھوں گا۔ بھئی اب اختلاف کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ اختلاف کر سکتے تھے، اب وقت ہے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اختلاف کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن کسی دائرے میں اور حد میں رہ کر اگر اختلاف کیا جائے، باقاعدہ طور پر اس پہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اختلاف کے حدود، اختلاف کے اصول، اختلاف کے قواعد اور اختلاف کے ضابطے باقاعدہ کتابوں میں چھپے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اختلاف کی گنجائش کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آ رہی ہے کہ ایک صحابی کو نماز میں اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ آیت اس طرح پڑھ رہے تھے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھی ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے میرے سے برداشت نہیں ہوا، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو رہی تھی کہ میں نے بڑی مشکل کا
کہا لیکن میں نے بڑا صبر کیا، بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا. نماز جیسے مکمل ہوئی نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو بند دے کر اس کی رسی سی بنا کر اس کے گلے میں ڈالی. اس کو کہا چل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تیری شکایت کرو. گلے میں رومال اور چادر ڈالی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے. حضور نے فرمایا عمر اس کو چھوڑو تو صحیح، کیا بات؟ ان کا حضور یہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں سناؤ. اس صحابی نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنائی، حضور نے خاموشی اختیار کی. فرمایا عمر یہی آیت اب آپ بھی سناؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ پڑھی تو اسے دوسرے طریقے سے پڑھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس صحابی نے بھی آیت ٹھیک پڑھی ہے، عمر آپ نے بھی آیت ٹھیک پڑھی ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے قریش کی لغت پر ہی قرآن کریم پڑھنے کا اختیار دیا گیا تھا اور اسی پر قرآن کریم اتر رہا تھا. اب ہر آدمی اس لغت کو نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ ہم پنجابی لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں جھنگ والے بھی پنجابی ہیں، لاہور والے بھی پنجابی ہیں، ٹوبے والے بھی پنجابی ہیں، فیصلہ آباد والے بھی پنجابی. بعض لفظ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مفہوم ہے، تلفظ کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بالکل ایک دوسرے سے مختلف لفظ بولتے ہیں. اگر آپ جنگ کے آدمی کو لا کر فیصلہ آباد کی پنجابی اس کی زبان پر چڑھاؤ نا، بالخصوص بوڑھے آدمی کی زبان پر آپ نہیں چڑھا سکتے. اور یہاں کے آدمی کی زبان پر جھنگ کی پنجابی چڑھاؤ، بوڑھے آدمی کی زبان پہ نہیں چڑھا سکتے. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یار اس قرآن کریم میں آسانی کر دیجیے، زیادہ لغات میں پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں قرآن والا سبع الاحرف، پھر 7 قبیلوں کی لغتوں پر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت فرمائی گئی. اب دیکھو اختلاف تو قراءات میں بھی ہو رہا ہے، اختلاف فقہائے کرام میں بھی ہو رہا ہے. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، تو یہ اتفاق کا مطلب نہ سمجھے کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو اسے ختم ہونا چاہیے. چاروں ائمہ کرام کی فقہ میں اختلاف ہے، اور اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اس جگہ اختلاف کیا جہاں اختلاف ہو سکتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ کے عمل کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ کس بنیاد پر یہ کیا گیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے عمل اور آپ کے ارشاد میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی بنیاد میں نے جو عرض کی وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا اصول، اختلاف میں دائرۂ تہذیب کو بالکل عموم نہ کیا جائے. علم کا اختلاف ہے تو علمی طریقے سے ہونا چاہیے، نظریات کا اختلاف ہے تو نظریاتی طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی حدود، کوئی قانون، کوئی اصول ضوابط ہونے چاہیے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی قاعدہ تو ہوتا ہے نا اختلاف کرنے کے لیے کہ ہم اس طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس طریقے سے اختلاف نہیں کر سکتے. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کا اختلاف ہوا یہاں تک کہ جنگ کی نوبت بھی جنگ تک نوبت پہنچ گئی. اور جنگ کی نوبت میں سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو زخم لگا، جس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نیچے گر گئی. اب دیکھیے اگر ہمارا یہاں پر اختلاف ہوتا تو ہم اپنے فریق مخالف کو چوٹ لگنے پر کتنے خوش ہوتے. اور ہمارے یہاں اختلاف خطرناک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی سے اختلاف کریں اسے دائرۂ اسلام سے خارج کر دیں، ورنہ کم از کم وہ منافق تو ہوتا ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ساتھی نے پوچھا، اسے کہا حضور کو جو آپ کے مقابلے میں سربندی ہو رہی ہے، یہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ مشرکین ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، پکے مسلمان نے شروع سے توبہ کر کے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ منافقین ہیں؟ فرمایا نہیں، منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ تو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، ان کی نمازیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا ہم بھائی ہیں، شیطان نے غلط فہمی ڈال دی، اس بنیاد پر آج آمنے سامنے کھڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری ہے اور چوٹ لگنے کے قریب تھی کہ لگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو مومنین منہ سے گر پڑی ہے، دیکھو چوٹ تو نہیں لگی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ جلدی سے گئے اور بہن سے جا کے پوچھا، تیمارداری کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمارداری کی اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرما رہی اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے.
کیسے آسان طریقے سے ان لوگوں نے اس معاملے کو سمجھایا کہ تاریخ کی بہت لمبی داستان ہے، اس کی طرف نہیں جاتا. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختلاف کے باوجود حالت جنگ میں بھی وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے ہیں. اور ہمارا اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ اگر سگے بھائی کے ساتھ بھی اختلاف ہو جائے تو ہم خیریت دریافت کرنا اس کی یہ تو اپنی حد تک اور توحید سمجھتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے علمی مسائل میں بعض دفعہ اختلاف ہوا، اور شیخ کی وسعت ضروری یہ ہے کہ اپنے شاگرد کو بالکل نہیں ڈانٹے، اور شاگرد بھی احترام کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑا. شیخ حماد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر میں خدمت کے لیے پرانے زمانے میں شیوخ جب سفر کرتے تو ان کے ساتھ طلباء بھی کثیر تعداد میں ساتھ خدمت کے لیے چلا کرتے تھے. قافلہ چل رہا، شیخ حماد رحمہ اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، دوران سفر پانی نہیں مل رہا. اب مسئلہ یہ تھا نماز بھی پڑھنی تھی، تو شیخ حماد رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں رکے، ایک جگہ کہا کہ تیمم کر لیں، سارے حضرات نماز پڑھ لیں. سب نے نماز پڑھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اور ساتھیوں میں گزر شروع ہو گئی کہ یہ زیادہ بڑے عالم ہیں، ان کو بھی تو استاد کی اتباع کرنا چاہیے تھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ شیخ حماد کو شکایت پہنچی، حضرت طلب فرماتے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی کے ملنے کی امید ہے. اور آپ نے یہ حضوری میں مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر پانی ملنے کی امید ہو کہ وقت سے ختم ہونے سے پہلے ہم کسی ایسے اسٹاپ پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پانی مل جائے گا، اس پر نماز پڑھ لیں گے، تو آپ کو نماز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کر لینا چاہیے اور اس اسٹاپ پہ پہنچ کر وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. شیخ حماد نے کوئی مسئلہ، کوئی چہرے پر درد نہیں، کوئی ناراضگی کے اظہار نہیں، خاموشی سے چلا. اور اس نے اتفاق کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، یہ قافلہ پانی میں پہنچ گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی تو شیخ حماد نے کوئی تنقید نہیں کی، تحسین فرمائی اور فرمایا آئندہ کے لیے اگر سفر درپیش ہو اور مسئلہ پانی کا پیدا ہو جائے میرا مسئلہ چھوڑ دینا، ابو حنیفہ کے مسئلے کا. اب دیکھیے کتنا خوبصورت اختلاف ہے اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے استاد کا اپنے مسئلے سے رجوع. ہمارے ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف، 90% مسائل میں اختلاف. لیکن ہم نے کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ امام کے بغیر پکارا ہے نہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے بغیر پکارا، اس لیے کہ ہمارے بڑے ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ اختلاف کس طریقے کا ہوتا ہے. اب یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی پوچھو کہ امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے، میں اس پر صرف 2 باتیں کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 2 باتیں ہیں. فجر کی نماز میں وہ قنوت پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے ہیں. جہاں جہری نماز کو اونچی آواز سے قرات کرنی ہو تو ان کے یہاں بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی، وہاں مسجد میں نماز پڑھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی. بعض حضرات نے دیکھا کہ بسم اللہ کا مسئلہ تھا، بسم اللہ اونچی نہیں پڑھی. کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آج اپنے مسئلے کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا اس صاحب قبر کے احترام کی وجہ سے میں نے اپنا مسئلہ نہیں اختیار کیا، ان کا مسئلہ نہیں اختیار کیا. دیکھو کتنا خوبصورت اختلاف ہے ان کا. یہاں پر بعض نیا مقلدین ان سے یہ سوال بھی کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونچی بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کے احترام میں سنت چھوڑنا یہ کون سی غلط ہوئی؟ چونکہ ان کا کام تو علماء کرام پر اختلاف کرنا ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہمارے حضرات نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو نہیں چھوڑا. یہاں اختلاف سنت کی تشریح میں ہے، یہاں اختلاف تحقیق میں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق پر امام ابو حنیفہ کی تحقیق کو ترجیح دی، اور میں یہاں ان کی مسجد میں کھڑا ہوں تو ان کی تحقیق کو میں ترجیح دیتا ہوں. اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ میں فقیہ بنوں، اسے چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو اسے کسی شاگرد کے ساتھ چکر جائے. کہ
میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چمٹا رہا اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ فقاہت کے اوپر فائز فرمایا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ میں اختلاف بھی بہت ساری جگہوں پر کیا. لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھوڑے کی رکاب کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے. جہاں پاؤں رکھ کے آدمی سوار ہوتا ہے نا گھوڑے کو, اس کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیفیت میں دیکھا تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے صالح بن احمد, ان سے ایک دن کہنے لگے کہ یار تمہارے اوپر کو شرم نہیں آتی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ امام شافعی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور یہ ان کی رکاب کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ابا سے پوچھوں گا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صالح بن احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل سے کہا جب آئے تو کہا ابا جی آج یحییٰ بن معین شاید یحییٰ بن معین آپ پر ایک اعتراض اٹھا رہے تھے. کیا اعتراض ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا کو عجیب نہیں لگتا, شرم محسوس نہیں ہوتی کہ شافعی رحمہ اللہ وہ اگر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو یہ ان کی رکاب کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں یحییٰ بن معین سے کہنا اگر تجھے علم اور فقہ چاہیے تو دوسرے پاؤں کے نیچے آ کے کیوں ہاتھ رکھ. دیکھیے کتنا احترام, اختلاف کے باوجود احترام اس حد تک پہنچا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تھوڑے سے اختلاف کو ایک تو ایمان کفر کا اختلاف قرار دیا جاتا ہے. ہمارے اپنے علماء دیوبند میں اگر کوئی سیاسی اختلاف ہے تو طلباء میں ماشاء اللہ اس پر مباحثے ہوتے ہیں اور وہ ان کے مذہبی لیڈر کو گمراہ کرا دیتے ہیں, یہ ان کے مذہبی لیڈر کو گمراہ کرا دیتے ہیں. میں باتیں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں ہے, صرف مقصد یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں. ہمیں تبصرہ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ علماء کرام, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہتا نہیں کر سکتے, کر لینا چاہیے, لیکن کسی دلیل کے ساتھ, کسی نظریے کے ساتھ. لیکن ایسا اختلاف کرنا کہ جس سے عالم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو, یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہے. حالانکہ آپ تو بے اتفاق حضرت یونس علیہ السلام سے افضل. مطلب یہ تھا کہ کوئی آدمی میری ایسی تعریف نہ کرے کہ جس سے دوسرے نبی کی تنقیص اور پیروی کا پہلو نکلتا. ایسی تو تعریف کرنے کی اسلام کی اجازت نہیں کہ آدمی اللہ کے نبی, حالانکہ ہمارے حضور سارے نبیوں کے نبی رسول اور امام ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کی ایسی تعریف نہیں کریں گے جس سے دوسرے نبی کی شان پر اثر پڑتا ہے. تو کیا العلماء ورثۃ الانبیاء نہیں؟ علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ اگر اللہ کے نبی کی ایسی تعریف نہیں ہو سکتی جس سے دوسرے انبیاء کی شان میں کمی پیش ہو سکتی ہو, تو پھر کیا ایسے کسی عالم کی تعریف کی جا سکتی ہے جس سے دوسرے عالم کے اوپر زیادہ پڑ رہی ہے؟ تو ہم سیاسی طور پر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اب تو یہ مسئلہ بہت کم ہو گیا. جب ہم پڑھتے تھے نا اس وقت زیادہ مسئلہ تھانوی بدلی کا چلا کرتا تھا کہ یہ تعمیر ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام پاکستان میں اپنا نظریہ تھا, اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضی کا قیام پاکستان میں اپنا نظریہ تھا. دونوں حضرات کے نظریات کچھ مختلف تھے. اب وہ تحقیق ہو جائے کہ بات بہت لمبی رہے گی, لیکن اس بنیاد پر طلباء رہا کرتے تھے, طلباء آپس کو مناظرے کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اور جبکہ ان حضرات کی آپس میں اگر پیار اور محبت کو دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جائے کہ اتنا شدید اختلاف رکھنے والے لوگ بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر دیا کرتے. عجیب. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تھانہ پہنچ سے گزرے ہو اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف نہ لائے. ہم تو اگر سیاسی اختلاف ہو رہے تو ایک دوسرے سے پتہ تعلق نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے بستر پر لیٹے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی, پریشان ہو رہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باہر ہے. ظاہر ہے یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے آپس میں قلبی تعلقات بھی ہوتے ہیں. خادم سے خانقاہ کے خادم کو بلایا, فرمایا جاؤ دیکھو باہر دروازے پر کچھ آہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی, باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ حضرت کے اصول بہت سخت ہوتے تھے. اگر کہیں گے نا رات 10 بجے گیٹ بند ہوگا تو پھر 10 بجے گیٹ بند ہوگا, 10 بجے پہ گیٹ بند نہیں. اور
اور اس کے بعد ایک منٹ پر کھلے گا. چوکیدار نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ کوئی مسافر ہے باہر بیٹھا ہو. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کہ باہر کون ہے؟ دیکھا تو شیخ العربی والا جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ والے گیٹ کے ساتھ مسجد اور خانقاہ کی سیڑھیوں پر گرتے ہیں. اب غلط تو ہم بھی اتنے بڑے مقام کا نہیں، اگر ہم تھوڑا سا اوپر بھی چلے جائیں نا تو ہمارے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے اپنی شخصیت نہیں سنبھال. ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے رہنا. اصل مسئلہ یہ ہے بندہ چھوٹا اور اس کو عہدہ بڑا مل جائے. یہ سادے لفظوں میں کہوں، بندے کی اوقات کم ہو، بندے کو عہدہ بڑا مل جائے، وہ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، اس سے اپنا اسٹیٹس نہیں سنبھالا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی دنیا بڑی، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں لیکن میں نے اس پر کبھی فخر نہیں کیا. اور آپ نے کبھی بھی فخر نہیں کیا. آج ہمارے یہاں کوئی ایم ایل اے پی اے جیت جائے نا، وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں کہ محلے والوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں. آپ مکے میں فاتح ہو کر آ رہے ہیں تو سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ وہ خچر یا اونی پر جس پر بیٹھے ہوئے تھے اس کی گردن کے بالوں کے ساتھ پیشانی بس کر رہے ہیں. یہ ہوتا بڑا آدمی، اس کو عہدہ مل بھی نہیں، اس کے یہاں عہدے کی حیثیت نہیں. آج چھوٹی اوقات کا بندہ عہدہ ملنے بڑا پریشان ہوتا ہے. اس کو یوسی کا نازک بنا کے دیکھ لو، انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دے گا، اور وہ ایم ایل اے بن جائے ساری رات نارک کرے گا، محلے والوں کو سونے نہیں دے گا. کیا ہوا جی؟ ایم ایل اے بن گئے، اس کو تو اوقات چھوٹی تھی، عہدہ بہت بڑا بن گیا. ابھی اس بیچارے سے اپنا آپ سنبھال نہیں رہا. اب کتنی بڑی شخصیت، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جمعیت علماء ہند کے امیر ہیں، اور پھر گورنمنٹ میں بہت بڑا مقام ہے، اور پھر شیخ الحدیث بھی واقعی وہ شیخ الحدیث کے باعمل آدمی تصوف و سلوک کا امام ہے. وقت کا وہ بہت بڑا انسان ہے، لیکن وہ باہر خانقاہ کے گیٹ کے ساتھ جو کھڑا چبوترا بنا ہوا تھا اس کو اوپر لیٹے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ خود دیکھنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں مسافر ہے کون. اب جب وہاں پہ پہنچے، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے بات میں پڑا لیٹے. حضرت آپ یہاں بولے، کوئی تشنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، مسکراتے فرمایا حضرت آپ کی خانقاہ کے اصول بہت سخت ہوتے ہیں. میں نے کہا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا آپ کا اصول کھل جائے گا. میں نے دروازہ میں یہاں آئے. اگر ایک جملہ اور بھی کہا تھا، چونکہ آپ نے اکثر غیر شادی شدہ آزاد کو بھی مناسب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپس میں حضرات کی پلکی ہوتی ہے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کی ٹوپی کہاں؟ سر کی ٹوپی. حضرت کو ٹرین میں ہوا تیز چلی گئی کھڑکی سے، ہوا کا چونکا ہو گیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خانوی نے ایک دستار ایک پگڑی پیش کی اور وہ ململ کی بنی ہوئی تھی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ انگریز کی اور ولایت کی بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے. حضرت نے یہاں یہ نہیں کہا کہ بابا اپنی پگڑی میں نہیں استعمال کرتا. دیکھو یہ اختلاف ہے، نظریات کی بہت سارے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے ساتھ کیسے چلتے میں یہ عرض کر رہا ہوں. حضرت نے اس پگڑی کو لیا، چوما ماتھے سے لگایا، تو حضرت آپ کا ہدیہ قبول ہو گیا. برائے کرم واپس لے لی تھی، آپ کو پتا ہے کہ میں انگریز کی بنی کی چیز استعمال کی. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی غصہ نہیں کیا. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں کیا، چونکہ جب اخلاص ہونا پھر اختلاف میں لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب اخلاص ہو، اور پھر جب اخلاص ہو تو پھر بعض دفعہ ضابطے بھی ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں. آدمی اپنے ضابطے بھی توڑ بیٹھتا ہے. مجھے اس پر ایک بڑی دلچسپ بات سمجھ آئی کہ ذہن میں اچانک آ گئی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، زیارت کے لیے، اور ایک ساتھی سے پوچھا حضرت کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ بتایا گیا یہ معمولات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اپنے کسی احرار کے کارکن سے کہا کہ وہاں مٹھائی کا انتظام کر کے رکھنا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا، مٹھائی پیش کرنا. انہوں نے کہا حضرت وہ پہلی ملاقات کا ہدیہ ہی لے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ بڑے زبردست اور پیارے رسول. جب ایک آدمی میں تعارف نہیں ہے، جان پہچان نہیں، وہ لے کر آیا تو کیوں لے کر آیا؟ حضرت پہلی ملاقات کا ہدیہ نہیں لیتے. شاہ جی نے فرمایا آپ خرید لینا، ہدیہ پیش کرنا یہ میری ذمہ داری میں خود ادا کرتے. حضرت ہدیہ پیش کرنا چلے. جا کر جب علیہ السلام کی ملاقات کی، تعارف
नसीहत की है कि कभी अल्लाह वालों के घरों में खाली हाथ नहीं जाएगा। अब क्या करना है? आपका उसूल ये है, हमारा उसूल ये है। शाह हज़रत आमिर रहमतुल्लाह सोच में पड़ गए, ये तो बड़े हाजिर जवाब फरमान लेते, अच्छा ऐसा करो अताउल्ला, बड़ी उन्होंने दलाल पेश किए हज़रत आमिर रहमतुल्लाह। और मैं अगर हदिया देना चाहते हो, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तरीके से हदिया तो मैं ले लूँगा। तब वो तरीका क्या है? फरमाया ये हदिया लेकर सारे मुरीदीन के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होकर कहो कि मैं सैयद अताउल्ला शाह बुखारी हुक्मन तुम्हें कहता हूँ ये हदिया करो। तो आप सैयद, मैं आपका हुक्म सारा को मेरा कह दिया। अब था तो मुश्किल काम, लेकिन अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, कभी कभी हुक्म को अदब से ज़्यादा अहमियत देना पड़ती है, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो अब हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत सैयद अताउल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहा, मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन आपके जैसे जिन अल्फाज में आपने कहा, मैं उन्हीं अल्फाज के साथ ये हदिया पेश करता हूँ। सैयद अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इतना कहना था, हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने बटले पकड़कर अपनी आंखों से बताया। तो मैं ये कह रहा था, जब इखलास हो फिर इख्तलाफ शिद्दत नहीं करना पड़ते। अक्ल नहीं है, हमें समझ नहीं है, हमारे पास दलील नहीं है, हमारे पास इखलास नहीं है, इसलिए हम अपने इख्तलाफात को फ़िरक़ा वाहियत तक ले जाते हैं। हम अपने इख्तलाफात को ज़ाती इनाद और ज़िद का मसला बनाते हैं। तो वैसे कर रहा था, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपनी वापस करके रख ली। अब ये शब जुमा थी, जब हज़रत तशरीफ़ था, सुबह फजर की नमाज़ थी। हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मदनी से कहा कि हज़रत नमाज़ आप पढ़ाएं। मैं नहीं पढ़ाता। अगर नहीं, नमाज आप पढ़ाएं। तो हज़रत मैं नमाज और तरीके से, मैं नमाज इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि मैंने मसनून क़िराअत कभी नहीं छोड़ी। मैं सूरत अल-इखलास सजदा पढ़ूँगा, सूरत दहर पढ़ूँगा, आपके मुरीद होंगे तब। तो इसलिए आप खुद नमाज पढ़ा लें, उनका कोई तंग हो, कोई तंग ना हो, किसी को खुशी हो, किसी को गमी हो, नमाज आपकी पढ़ाएँ। नमाज पढ़ाएँ। और जब वो आयत सजदा आई तो आपने सजदा कर दिया, पीछे से किसी को पता चला, किसी को नहीं, कोई रुकू में, कोई सजदे में, नमाज में नहीं बसता। अब वो जब बड़ों का इख्तलाफ होता है उसके असरात नीचे तक होते हैं। नमाज तो मुकम्मल हो गई, लेकिन वो आपस में गुजर शुरू हो गई, कोई कहे नमाज हुई, कोई कहे नमाज नहीं हुई, कोई कहे हुई नहीं। जुमे तक लड़ाई होती थी खान में कि नमाज हुई या नहीं, मुनाज़ करते थे। हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह को भी पता चल गया कि आज हमारे तलबा का मिजाज आपस में लड़ने का बना हुआ है। हज़रत ने जुमे की तकरीर में एक बात कही, फरमाया मुझे पता चला है कि सुबह से आपने ये बहस चल रही है कि फजर की नमाज हुई या नहीं हुई, मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी हुई या नहीं हुई, मुझे ये पता है कि हज़रत मदनी के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी की कबूल हो गई। अब देखिए, ये है इख्तिलाफ और इख्तिलाफ का दायरा कार। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि हम ये समझते हैं कि शायद इत्तेफाक ही मतलूब है, इत्तेफाक ही मतलूब नहीं, हर मसले में अक़लों का तफावत है, नफ्सियात का फ़र्क है, मिजाजों का फ़र्क है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को दोनों हज़रात की राय आपस में अक्सर नहीं मिला करती। रईसुल मुनाफ़िक़ीन का जनाजा है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला कहते नहीं पढ़ लेना चाहिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते नहीं पढ़ना चाहिए। बाद रिवायात में यहाँ तक के दामन भी पकड़ा, हाथ बांधे, हुज़ूर नहीं नमाज़ जनाजा पढ़ी। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हुआ कि जनाजा पढ़ना चाहिए, आप मुझे बताइए किसी किताब में लिखा कि हज़रत उमर नमाज छोड़कर अलग खड़े हो कि जी मेरी तो नहीं मानेगी हज़रत जनाजा। मशवरे तक इख्तिलाफ हो सकता है, जब फैसला हो गया फिर इख्तिलाफ नहीं हो सकता। तो अर्ज़ ये कर रहा था, इख्तिलाफ होगा भी, होना भी चाहिए, और इस इख्तिलाफ में ये नहीं कि ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म भी नहीं होगा, चलेगा, लेकिन सिर्फ ये है कि इख्तिलाफ में कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार न किया जाए जो जारी रखना। हम तलबा आपस में ऐसा बहुत कुछ करते हैं, एक आलिम के साथ इत्तिफाक करते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वो इनके लीडर का मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाना ये जहालत की निशानी है। क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा,
تمہارا قاتل نہیں ملتا ہے اس مقتول کا، گائے جواب ہے قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم نے پوچھا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا اللہ کی پناہ میں کوئی جاہلوں میں سے ہوں کہ جاہلانہ کام کروں گا۔ تو کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، مذاق اڑانا، یہ جہالت ہے۔ تو میں نے صرف آپ حضرات سے بھی اپنے آپ سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ علماء جس طرح ایک نبی کی ایسی اتباع نہیں کرنی چاہیے یا ایسی تعریف و توصیف نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے نبی کی توحید کا پہلو نکلتا ہو، تو علماء وراثۃ الانبیاء ہے، ایک عالم کی ایسی تعریف یا ایسی حمایت نہ کی ہے جس سے دوسرے ہی ہمارے عالم کی توحید کا پہلو نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر